وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ اب یہاں سے وہ ایک اور بات شروع ہوئی کہ یہ جو انسانیت کا جو جرم ہے، سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ سب سے بڑا جرم ہے ابنیت کا نظریہ، اللہ کا بیٹا بنانا۔ یہ جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آگے جا کے ہم پڑھیں گے سورہ مریم میں اس کے بعد کہ انہوں نے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے کہا رحمان کا بیٹا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، بہت بھاری بات ہے جو تم اپنے زبانوں پر لے کے آئے ہو۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، یہ اس سے آسمان گر پڑنے کو ہے، اتنی بڑی گستاخی ہے، زمین پھٹ پڑنے کو ہے اور پہاڑ گر جانے کو ہیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے کہا رحمان کا بیٹا ہے، اتنی بڑی گستاخی۔ اور یہ صرف رحمانی پر الزام نہیں ہے، یہ حضرت مریم پہ بھی بہتان عظیم ہے۔ تو بہت بڑی گستاخی کی بات ہے جو انہوں نے کی ہے۔ تو مولانا مناظر حسن گیلانی نے بھی اس پہ پورا چپٹر باندھا ہے کہ یہ نظریہ ہے، یہ اس کی برائیاں پھیلتے پھیلتے انسان یہاں تک پہنچا ہے۔ ما لہم بہ من علم، اس کے لیے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی برہان نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں ہے۔ ولا لآبائہم، ان کے آبا کے پاس بھی نہیں تھا، یہ انہوں نے گڑھا ہے، بے خواہ گڑھا ہے، بلا دلیل گڑھا ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بھاری بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، گستاخی کی بات، اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی بات۔ ان یقولون الا کذبا، یہ نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ بک رہے ہیں۔ فلعلک کا باخع نفسک، یہ اس کی تباہی کتنی پھیلے گی، بربادی کتنی آئے گی، اس کے منحوس اثرات کتنے ہوں گے۔ اے نبی شاید آپ اپنی جان گھول لیں گے علی آثارہم، ان نتائج کی جانکاری پر، یعنی جو اس عقیدے کے نتیجے ظاہر ہوں گے، نتائج نکلیں گے، اثرات پڑیں گے، نوع انسانی کو جو بھگتنے پڑیں گے۔ اِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ، اگر یہ اس حدیث پر یعنی قرآن پر ایمان نہ لائے۔ دیکھ قرآن نازل کیا، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اسے ماننا چاہیے تھا، توحید پہ آنا چاہیے تھا، نہیں آئے، اپنے اس شرک پر قائم رہے، تو جو اس عقیدے، غلط عقیدے کے جو نتیجے نکلیں گے، ان نتائج کے نتیجے میں اسفن، افسوس کے مارے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ یہ نوع انسانی کے جو چھتڑے اڑنے، رحمت للعالمین اس پہ خوش تو نہیں ہے نا، ہوں گے نا، تو اگر وہ آپ کو پتہ لگ جائیں، آپ اپنے آپ کو اس سے آپ غم سے گھل کے ہلاک ہو جائیں، افسوس کے مارے۔ تو یہ نتیجے کیا ہیں، یہ نتیجے نکلے کیسے؟ دیکھیں ایک بات کہی گئی ہے، اس کے لیے کوئی علم نہیں ہے، تو علم نہ منقول ہے نہ معقول ہے، ظاہر ہے، نہ تورات میں اللہ کے بیٹے بیٹی کا کوئی ذکر ہے، نہ انجیل میں اللہ کے بیٹے بیٹی کا کوئی ذکر ہے، ادھر سے چھٹی ہو گئی۔ اس کے بعد دوسری بات معقول ہو سکتی تھی، وہ انہوں نے کیا عقیدہ کیا بنایا، بنائیں کیا، کس کو خدا بنائیں کس کو نہ بنائیں۔ یہ شرک کے اندر یہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، نامعقول بات ہے تو اس کو معقول کیسے بنائیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں تو حضرت مریم کا کیا کریں؟ حضرت مریم کو خدا مانتے ہیں، الہ واحد، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کدھر جائیں گے؟ اور دونوں کو مانتے ہیں تو اللہ کا کیا کریں گے؟ تو انہوں نے پھر ایک بات بنائی، انہوں نے کہا جی تینوں خدا ہیں، چلیں جی تینوں خدا ہیں۔ تو یہ واحد کا جو تصور، انہوں نے کہا یہ تینوں ایک ہیں، اچھا تینوں ایک ہیں تو یہ تو تین ہیں، انہوں نے کہا تین میں ایک ہے، ایک میں تین ہے۔ اب آپ کو بھی ہنسی چھوٹ گئی، کیوں؟ نانسنس ہے۔ اب جب آپ یہاں پہ پہنچیں گے تو پھر اگر کوئی سوال کرے گا تو اسے شٹ اپ کال دیں گے، کوئی مزید بات نہیں ہوگی اس پہ، نو مور، ختم۔ اور پھر بھی اگر کوئی ادھر جا کے بات کرے گا تو پھر اس کا جو ہے نا کام تمام کیا جائے گا، پھر قانون بنے گا۔ اگر اس عقیدے کے اوپر کسی نے بات کی تو اس کی گردن، یہ گستاخی ہے، اس سے آگے سوچنا، بریک لگاؤ، عقل پہ تالا لگاؤ، مت سوچو اس سے آگے، ایک میں تین ہوتا ہے، تین میں ایک ہوتا ہے، خبردار اگر کسی نے اعتراض کیا، اور اگر اعتراض کیا گردن تن سے جدا۔ یہ کوئی نیا فلسفہ تو نہیں ہے، یہ بہت پرانا فلسفہ ہے۔ اچھا ایک چلیں مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا گردن تن سے جدا، تو وہ تو چلیں کوئی پاگل کرے گا، لیکن جب یہ مولوی صاحب جا کے بیٹھ جائیں گے سلطنت روما کے ساتھ، اس کے اپنے عزائم میں، اسے پوری دنیا فتح کرنی ہے، اس فتح کرنے کے لیے اسے فینیٹکس، دیوانے، پاگل چاہیے، وہ تو اسے یہ اخبار و روبان فراہم کریں گے نا۔ تو یہ اب عقیدہ آ کے مل گیا ہے سیاسی مقاصد کے ساتھ، تو پروٹیکشن اس غلط عقیدے کو دیں گے بادشاہ، ان کے پاس قوت نافذہ بھی ہے، لہذا گردن تن سے جدا کرنے کا کام ان کا ہے۔
اور یہ جو کیا ہے پادری، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ مقدس ہو گیا، یہ وہ ہو گیا نا، یہ سب سے یعنی اب اس کے بھی آپ نے اگر کوئی گستاخی کر دی تو بھی گردن تن سے جدا. اور پادری صاحب کیا کہیں گے؟ یہ جو ہے نا ہمارے عقیدے کا محافظ، اس ریاست کو بھی ایک تقدس حاصل ہو گیا. دیکھیں نا کتنا مضبوط نظام بن گیا ہے، مذہبی لبادہ اوڑھے ہوئے سیاسی نظام. جب یہ تین مل گئے تو وہ سارا نظام بنا ہے جس کی تہمتیں اور تانے آج ہمارے لنڈے کے لیبرل جو ہے نا ہمیں دیتے ہیں کہ مولوی نے یہ کر دیا تو مولوی نے وہ کر دیا. یہ مولوی نے نہیں کیا، یہ کیا سارا پادریوں نے. اس کے نتیجے میں یورپ ڈارک ایج میں تھا. سائنس کی ترقی نہیں ہو سکتی، فلسفے پہ کلام نہیں ہو سکتا، بات چیت نہیں ہو سکتی، کچھ نہیں ہو سکتا. اور اگر کسی نے کوئی سائنس کی بات کی تو گردن تن سے جدا. یہ جن کا ذکر کرتے ہیں یہ ساری تن سے جدائیں انہوں نے کی تھی. بلکہ آپ کو میں ایک دلچسپ بات بتاؤں، یہ جب ہمارا جو بغداد میں جو ہمارے بادشاہت کا دور تھا تو ہمیں بڑے علمی جو ہے نا کیڑے کاٹا کرتے تھے. تو کچھ علماء نے یعنی اس وقت جو عالم فاضل لوگ تھے انہوں نے کہا یار وہ کوئی ارسطو بھی گزرا ہے، سقراط اور جو ہے نا افلاطون بھی گزرے ہیں، ان کا کوئی لٹریچر ہے، وہ رومی دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہارون رشید سے کہا کہ انہیں خط لکھو یار وہ لٹریچر ہمیں دے دیں، وہ کتابیں جو چھپا کے یعنی جن پر پابندی تھی، پڑھنے کے پر پابندی تھی کہ تم نہیں پڑھتے تو ہمیں تو استفادہ کرنے دو. مسلمانوں نے مانگی رومیوں سے. اچھا یہ خط جب پہنچا تو بادشاہ نے بلا لیا سارے اپنے مذہبی لوگوں کو. تو انہوں نے مشورہ کر کے کہا کہ یہ جو لٹریچر ہے نا یہ تباہ کرنے والا لٹریچر ہے، اس نے ہمیں بھی تباہ کیا ہے، تو ہم نے اس پہ پابندی لگائی تھی. وہ مانگ رہے ہیں نا کہ بیچ دو ان کو، ان کا بیڑا غرق ہوگا. اس طرح یہ وہاں سے نکلا ہے، صندوقیں کھلی اور یہ مسلمانوں کے پاس پہنچا. پھر مسلمانوں نے اس سے استفادہ کیا اور پھر یہ علم یہاں سے ریباؤنڈ ہو کے واپس اسپین میں پہنچا ہے. اور وہاں پھر جو غرناطہ اور جو وہاں یونیورسٹیاں تھیں وہاں پورے یورپ سے لوگ پڑھنے آیا کرتے تھے اور پھر وہاں وہ روشنی پھیلی ہے. اس کے نتیجے میں وہ بغاوت پیدا ہوئی وہاں پہ، ہمارے بھی کوئی حقوق ہیں، ہمیں بھی یہ ملنا چاہیے. یہ مسلمانوں کا کنٹریبیوشن ہے، یہ کوئی نہیں بیان کرے گا. تو وہ جبر جو تھا سارا وہ کس نے پیدا کیا تھا؟ اس عقیدے کے نامعقول ہونے کے نتیجے میں وہ جبر کرنا پڑا تھا. اب جب وہاں پہ وہ بغاوت ہوئی تو ان پر ظلم ہوا تو دشمنی کس سے ہوئی؟ مذہب سے ہو گئی. اور وہ نکلی کیسے کہ انہوں نے مذہب کو دیس نکالا دے دیا کہ یہ مذہب ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے، یہ مذہب جو ہے نا اس نے ہمیں جو ہے نا کسی ڈارک ایج میں رکھا تھا. یہ پادری ایسے ہیں اور ویسے ہیں اور سچ مچ ایسے اور ویسے تھے. ان کے جو ویسے تو مقدس بنے ہوئے تھے، چوغے انہوں نے مقدس پہنے ہوئے تھے، اور وہ وہاں پہ جو پھر بدکاریاں ہوتی تھیں وہ اس کا کیا آپ ذکر کریں، تو وہ ویسے تھے. یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو اس غلط عقیدے نے پیدا کی. اور یہ وہ رٹی رٹائی باتیں ہیں جو ہمیں یہاں پہ سنائی جاتی ہیں. اسلام ایسا نہیں تھا، اسلام تو اس کے خلاف تھا. اسلام تو روشنی دینے والا تھا، وہاں بھی روشنی اسلام نے پہنچائی ہے. اور یہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھیلائی روشنی ہے جس کی کرنوں سے معمور ہو کے یورپ بھی جاگا ہے، نہیں تو سویا ہوا تھا. ہر کجا بھی نہیں جہاں رنگ و بو، آنکھ از خاکش بے روید آرزو، یا کہ زیر نور مصطفیٰ اورا باس، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ. یہ نو انسانی حقیقت میں محمد الرسول اللہ کی تلاش میں بھٹکی پھر رہی ہے. یہ اسے شیاطین دائیں بائیں کر دیتے ہیں. لیکن جو اصل بات ہے سمجھ لیجئے کہ دنیا میں یہ مذہب بیزاری اس غلط عقیدے کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے. اور پھر ایک ایسی تہذیب وجود میں آئی جس کو ہم کہتے ہیں بے خدا تہذیب، گاڈ لیس سوسائٹی. اور اندر سے وہ کیا ہے؟ وہ شیطان کے پجاری ہیں سارے. شیطان نے سب کو قابو کر لیا. عوام کو یہ روشن خیالی والی پٹی پڑھائی، مذہب بیزاری والی پٹی پڑھائی. لیکن جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ ایبسٹین والی ہے ساری، جو شیطان کے پجاری ہیں. ان کے قبضے میں نو انسانی اس غلط عقیدے کی وجہ سے گئی. اب آپ سوچیں جس بندے کے سامنے یہ سارا تصور آئے اور اتنی بڑی اب جو بربادی آنے والی ہے ان غلط عقائد کے نتیجے میں، تو غم سے گھلے گا نہیں. کیسے سمجھاؤں، کیسے بچاؤں، کیسے ان لوگوں کو کے سامنے یہ بات لے کے آؤں؟ یہ ہے جسے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا.